کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی لائف سٹوری ایک ایسے جوان مرد کے بارے میں ہے جس نے اپنے بہترین اخلاق، ہمت اور قوت ارادی سے یہ ثابت کیا ہے کہ زندگی مسلسل امتحان ہے، یا 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان کی، جو اس وقت پاکستانی ٹیم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک کٹر پشتون گھرانے سے تعلق رکھنے والا محمد رضوان 1 جون 1992 کو خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں پیدا ہوئی۔ رضوان کے والد ایک چھوٹا موٹا بزنس کرتے تھے۔ محمد رضوان کو بچپن ہی سے کرکٹ کھیلنے کا بے حد شوق تھا، مگر ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ گھر والوں کی مخالفت تھی۔ محمد رضوان کے والد چاہتے تھے کہ یہ گریجویشن اور ماسٹرز کرے اور کسی اچھے ادارے میں جاب حاصل کرے، مگر محمد رضوان شاید تب تک ایک وکٹ کیپر بیٹسمین بننے کے خواب آنکھوں میں سجا چکے تھے۔ گھر والوں کی ملی جلی سپورٹ کے باوجود محمد رضوان نے اپنی کرکٹ جاری رکھی اور محض 16 سال کی عمر میں گورنمنٹ اسلامیہ کالج پشاور میں سپورٹس کوٹے پر داخلہ حاصل کر لیا۔ کالج کی ٹیم میں بطور وکٹ کیپر بیٹسمین کھیلنا رضوان کی پہلی کامیابی تھی۔ ناظرین، محمد رضوان اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے والد نے ان کی کرکٹ کا سارا سامان جلا ڈالا، مگر بالآخر اسلامیہ کالج میں داخلہ ملنے کے بعد محمد رضوان کے والد اور گھر والے ان کے کرکٹ کھیلنے کی حمایت کرنے لگے۔ گھر والوں کی مکمل حمایت اور شہر کے سب سے بڑے کالج میں داخلہ، یہ 2 چیزیں تھیں جس نے محمد رضوان کو تحریک دی کہ وہ اپنے خواب پورے کر سکے۔ کالج لیول سے مختلف اکیڈمیز اور کلبز میں کھیلنے کے بعد بالآخر محمد رضوان کا ستارہ تب چمکا جب انہوں نے قائد اعظم ٹرافی 2014-15 میں سوئی نادرنگیز کی جانب سے 224 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور پی سی بی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ محمد رضوان کو ٹیم میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بالآخر ڈومیسٹک کرکٹ میں رنز کے انبار لگانے کے بعد قسمت ان پر مہربان ہو گئی جب سال 2015 میں انہیں بنگلہ دیش کے خلاف ڈیبیو کرنے کا موقع ملا۔ اس میچ میں محمد رضوان نے 58 بالز پر 67 رنز سکورز کیے۔ اس سیریز میں ان کو T20 ڈیبیو بھی کروایا گیا، جبکہ سال 2016 میں انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف ایک میچ میں ٹیسٹ ڈیبیو کرنے کا موقع ملا۔ بدقسمتی سے اس میچ میں رضوان گولڈن ڈک پر آؤٹ ہوا۔ بہرکیف محمد رضوان اب پوری طرح سے انٹرنیشنل کرکٹ کا بیریئر کراس کر ہی چکے تھے، مگر ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ 11 لوگوں کی ٹیم میں محض ایک ہی وکٹ کیپر ہوتا ہے، جبکہ رضوان اس وقت اتنے بڑے پرفارمر بھی نہیں تھے کہ یہ ہر دفعہ پلینگ 11 میں جگہ بنا پاتے۔ نتیجتاً ان کی سلیکشن بطور ریزرو وکٹ کیپر کے ہونے لگی۔ انہیں ہر اس میچ میں چانس ملتا جس میں ٹیم کا مین وکٹ کیپر سرفراز انجرڈ ہوتا۔ سال 2015 سے 2019 تک محمد رضوان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا۔ بدقسمتی کہیے یا پھر خوش قسمتی، جب سال 2016-17 میں وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز احمد کو تینوں فارمیٹس کا کپتان بنا دیا گیا تو رضوان کی ٹیم میں مستقل ممبر بننے کی امیدیں مزید دم توڑ گئی، اور اس طرح محمد رضوان کے لیے کمپٹیشن مزید سخت ہو گیا۔ مگر محمد رضوان زندگی کا یہ سور شاد اچھی طرح سے بام چکے تھے کہ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، رستوں پر چلنے ہی سے رستے نکلتے ہیں۔ مزید یہ کہ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہے اور بزدلوں کو راستے کا خوف مار دیتے ہیں۔ بہرحال محمد رضوان کے ساتھ 3-4 سال ان آؤٹ کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ بطور ریزرو وکٹ کیپر انٹرنیشنل ٹورز کرتے رہے اور بغیر کوئی میچ کھیلے واپس آ جاتے، مگر محمد رضوان اپنے کئی انٹرویوز میں خود کو ایک متبادل وکٹ کیپر کا نام بھی دیتے رہے۔ سال 2017 میں سرفراز احمد کی کپتانی میں جیتنے والی چیمپئن ٹرافی نے ان کے تابوت میں مزید ایک کیل اور ٹوک دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ محمد رضوان باقاعدہ کپتان سرفراز کے انجرڈ ہونے یا ریسٹ پر ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اگر انہیں خوش قسمتی سے کوئی چانس مل بھی جاتا تو یہ وکٹ کے پیچھے تو غیر معمولی کارکردگی دکھاتے، مگر بلے کے ساتھ ان کی کارکردگی ایک سوالیہ نشان ہوتی۔ درمیانہ قد اور عام سی بیٹنگ تکنیک ہمیشہ سے ہی رضوان کے لیے رکاوٹ بنی رہی
اور یہ متبادل وکٹ کیپر کے طور پر بین الاقوامی دوروں پر جاتے رہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے رسوا کرے۔ چیمپئن ٹرافی 2017 کے بعد سے ہی سرفراز احمد کا زوال شروع ہو گیا، جو ورلڈ کپ 2019 تک جاری رہا۔ سال 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد سرفراز احمد کے گرد گہرا تنگ ہو گیا اور نتیجتاً سرفراز احمد کو پہلے قومی ٹیم کی کپتانی سے دستبردار کروایا گیا اور پھر تھوڑی ہی عرصے میں گلوز بھی اتروا لیے گئے۔ اس صورتحال کا سب سے زیادہ فائدہ ریزرو وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان کو ہوا، اور اب محمد رضوان فل ٹائم ریگولر وکٹ کیپر کے طور پر ٹیم میں جگہ بنا چکے تھے۔ جون 2020 میں انگلینڈ ٹور کے لیے محمد رضوان کا نام آیا، جس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے گلوز اور بلے دونوں کے ساتھ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مشکل کیچز تھامنے کے ساتھ ساتھ سیریز میں 161 رنز بھی بنائے۔ انگلش کنڈیشنز میں یہ کارکردگی بلا شبہ قابل تعریف تھی۔ اب یہ سابق وکٹ کیپر سرفراز احمد پر مکمل سبقت لے چکے تھے۔ دسمبر 2020 میں کپتان بابر اعظم کے زخمی ہو جانے پر محمد رضوان کو ٹیسٹ میچز کی کپتانی کرنے کا موقع ملا۔ اسی ٹور میں تیسری T20 میں محمد رضوان نے جب اپنے کیریئر بیسٹ 99 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تو نہ صرف قومی ٹیم نے یہ میچ جیتا بلکہ وائٹ واش کے خفت سے بھی خود کو بچایا۔ T20 کی اس اننگ نے محمد رضوان کے پرفارمنس کو 4 چاند لگا دیے۔ فروری 2021 میں ساؤتھ افریقن ٹیم کے خلاف ہوم سیریز میں پہلی ٹیسٹ سینچری اور پھر اسی ہوم سیریز میں پہلی T20 سینچری نے محمد رضوان کو پاکستان کا مین بیٹسمین بنا ڈالا۔ ان کی پرفارمنس تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس سینچری کے بدولت یہ پاکستان کی جانب سے پہلے اور برینڈم میکلم کے بعد دنیا کے دوسرے وکٹ کیپر بیٹسمین بن گئے جس نے تینوں فارمیٹس میں سینچری سکور کی۔ ساؤتھ افریقن ٹور 2021 اور زمبابوے ٹور میں بھی رضوان کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری رہا اور یہ باقاعدہ روزے رکھ کر بھی ٹاپ پرفارمنس دیتے رہے۔ جب ایک T20 میچ کے دوران رضوان نے گراؤنڈ میں ہی دوران بیٹنگ نماز اثر ادا کی تو ساری دنیا ان کے مذہبی وابستگی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ناظرین، محمد رضوان کی کارکردگی کا سلسلہ PSL 6 میں بھی جاری رہا اور انہوں نے بطور کپتان ملتان سلطانز کو نہ صرف اپنی کپتانی بلکہ اپنی انفرادی کارکردگی سے PSL 6 کا فاتح بنایا۔ محمد رضوان اس سے پہلے کراچی کنگز اور لاہور قلندر کے لیے بھی کھیل چکے ہیں، مگر کراچی کنگز نے انہیں سلو بیٹنگ کی وجہ سے ڈراپ کر دیا تھا، مگر ملتان سلطانز نے شان مسعود کو کپتانی سے ہٹا کر ان کی خدمات حاصل کی اور انہوں نے اپنے قائدانہ صلاحیتوں سے یہ ثابت کیا کہ رضوان ایک اچھے اٹیکنگ بیٹسمین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین کپتان بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر محمد رضوان نے T20 ورلڈ کپ 2021 میں اپنی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر سب ناقدین کی منہ بند کر دی۔ دوستو، آج کی بایوگرافیکل ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔